جہاد پر پہلی کتاب امام ابو حنیفہ کے شاگرد خاص عبداللہ ابن المبارک نے لکھی، المتوفا 181 ہجری۔ عبداللہ ابن المبارک کی بڑی دوستی تھی ریحانۃ المحدثین اسماعیل ابن ابراہیم ابن علیہ سے، بہت گہرے دوست۔ جب تک اسماعیل ابن ابراہیم ابن علیہ کو نہ دیکھتے ابن المبارک کھانا نہیں کھاتا، ذرا سے کہتے ذرا سا دیکھ کے آؤں۔ اسماعیل ابن ابراہیم ابن علیہ طلبہ نوٹ کرے، ان کو محدثین کہتے ریحانۃ المحدثین، ابن حجر تہذیب میں، تقریب میں، ذہبی میزان میں، میزی تہذیب الکمال میں، خزرجی خلاصہ میں۔ کیا کرے، آپ کو کیا کیا بتائے، خدا آپ کو توفیق دے سمجھنے کی، ڈٹنے کی۔ تو وہ وزیر مال بن گیا، وزیر مال۔ بادشاہ مسلمین نے کہا آپ عالم آدمی ہیں، محدث ہے، یہ خزانے کی چابیاں لے لیں تاکہ آرام سے خرچ ہو۔ الحمدللہ ہر دور میں علماء دیانتدار پاک دامن رہے، دنیا گواہ ہے اس بات کی، ریکارڈ کی کہ عالموں نے کبھی خیانت نہیں کی۔ تو اسماعیل ابن ابراہیم ابن علیہ منتظر تھے کہ میرا خاص دوست ابن المبارک ضرور آیا، وہ نہیں آئے۔ بس ہو گیا، وہی پت پوسٹول خلق راگلے چپ رغے گم ہگستر گے نرازینا۔ ایک مریض کہتا ہے کہ عیادت کرنے سب لوگ آئے، لیکن جن کے آنے سے صحت مند ہو سکتا ہوں وہ تو نہیں آ رہا۔ اور اردو والے بھی کہہ دیں گے تاکہ یہ بھاگ نہ جائے، پشتو سے ذرا یہ بہت اچھل جاتے ہیں، پشتو کے ساتھ عادی ہو جاؤ۔ ایسا یہ ہزاروں لوگوں میں سے اکثریت انہی کی ہے، وہ غریب کسی غزل ٹپچ عربیتا کے انتظار میں بیٹھے رہتے اور بقیہ علم اردو کا ان کو پتہ نہیں چلتا، صلاحیت سے پکڑتے ہیں ماشاءاللہ۔ ایک فارسی طالب علم کو میں نے دیکھا تھا، اس کے پاس کاپی تھی، مینوان لفظ اور حرف لکھا ہوا تھا، لیکن فارسی اور عربی میں۔ تو جب آپ اس کو کہتے ہیں کہ آ جائیے یا جائیے تو نہیں سمجھتا تھا، نام کیا ہے کچھ بھی نہیں، کیسے لکھا ہے، مناسبت درس سے لکھ رہا تھا۔ اللہ اکبر، کیا ذکاوت تھی، مناسبت درس۔ عبداللہ ابن المبارک رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں اسماعیل ابن ابراہیم ابن علیہ خود آ گئے، تھک گئے کہ آ ہی نہیں رہے۔ ہاں وی مینا پتلو رات لو زیاتی گی شاہی کال پس پہ رکوی پشا بشینا۔ محبت تو آنے جانے سے بڑھتی ہے، اور یہ تو آتے ہی نہیں، محبت کیسے رہے گی۔ کل وی مینا پتلو رات لو زیاتی گی کل رازا کل بز درزم پمینا۔ اسنگا قیمتی سندری دی قرآن کے استعمالی د مانا او د حکمت نه ډکی دی، بالکل چې سړي عقل کمی نو هغه سندره لګه د ډمانو غونې وای، او چې عالم فقيه نو هغه هغه په اوخ کو باندې وای، په اوخ کو۔ سبحان اللہ۔ استاد بنوری کا انتقال ہو گیا تھا، غم کا سال تھا، عام الحزن تھا۔ میں نے اپنی زندگی میں ایسے صدمے کا سال نہیں دیا، ہمارے دور حدیث کا سال 13 سبق پڑھ کر کے حضرت فوت ہو گئے۔ فقیہ العالم، محدث کبیر، مفتی اعظم پاکستان مفتی ولی حسن، بحر مواج تھے تمام علوم کے، وہ بخاری پڑھا رہے تھے، لیکن حضرت بنوری کے بڑے عاشق تھے اور ان کی صلاحیتوں کے فریض تھے۔ تو ایک دن کہنے لگے کیا کہا ہے سعدی نے، کیا کہا ہے، سعدی نے کیا کہا ہے؟ تو لڑکے تو آپ کو پتا ہے کیا ذوق رکھتے ہیں، اس عاجز و فقیر کو سعدی اور طرح یاد ہے۔ تو میں نے کہا کہ سود دریا نیک بودے گر نہ بودے بی میں موج، بس یہ کہنے تو حضرت پھوٹ پھوٹ کے روئے کہ یہی شعر ہے، اس سے زبردست ترجمان دوسرا نہیں ہوگا۔ سود دریا نیک بودے گر نہ بودے بی میں موج،
اور صحبت گل خوشبودے گر نیستی تشویش خار. مطلب یہ ہے کہ حضرت بنوری بہت قیمتی انسان تھے، کاش کہ کچھ اور رہ لیتے. سوج دریا نیک بودے گر نہ بودے بیم موج، دریاؤں میں بہت فوائد ہے، کاش کے ڈوبنے کا خطرہ نہ ہوتا. اور صحبت گل خوشبودے گر نیستی تشویش خار، محبوب کی مجلس بڑی لذیذ ہے، کاش کی جدائی نہ آتی. حضرت فرماتے تھے، میرا نام لیتے تھے، اس کو شادی پر بہت اچھا کلام یاد، الحمدللہ خوب دعائیں لی. اللہ اکبر و کبیرہ. تو ریحانۃ المحدثین اسماعیل ابن ابراہیم ابن علیہ وزیر مال بن گئے. تو حضرت عبداللہ ابن المبارک المتوفا 181 ہجری تشریف لائے ان کی خدمت میں. عبداللہ ابن المبارک کچھ لکھ رہے تھے، مسودہ بنا رہے تھے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیریت؟ جی ٹھیک ہے. آپ خیریت سے؟ کیسے ہیں؟ جی ٹھیک ہے. بیٹھے رہے اور وہ مسودہ لکھ رہے تھے. خدام کو اشارہ کیا کہ تواضع کر لو. جو زمانے کا رواج تھا وہ ہو گیا. اسماعیل ابن ابراہیم ابن علیہ اٹھ کے چلے گئے اور ابن المبارک کو خط لکھا کہ وزیر مال مجھے اللہ نے بنایا، آپ نے تو نہیں بنایا کہ اتنے غصے میں. مبارکباد دینے نہیں آئے، میں آیا تو بھی توجہ نہیں دی. وہی نہیں ابن المبارک پر تو جواب بولی کرو. ہائے ہائے کیا لوگ تیرے سے، جو سبع سماوات سے زیادہ فولاد کی طرح مضبوط تھے. ابن المبارک کا وہ خط اور جواب تہذیب میں، تقریب میں، میزان میں اسماعیل ابن ابراہیم ابن علیہ کے ترجمے میں لکھا ہوا ہے. چند اشعار سن لو، ایمان تازہ ہو. یا جاہل العلم لہو بازیا تصطاد به اموال المساکین، اے علم کو باز بنانے والے اور اس سے مساکین اور فقراء کا مال شکار کرو گے. احتلت للدنیا بحیلۃ تذهب بالعلم والدین، آپ نے وزیر بننے کے لیے چالاکی کی ہے، یہ چالاکی آپ کا ایمان لے ڈوبے گی. این روایتک فیما مضی عن ابن عون وابن سیرین، کہاں گیا وہ دن جب آپ درسگاہ میں حدیث پڑھاتے تھے اور ان ابن عون ان ابن سیرین سندیں پڑھتے تھے. این روایتک فیما مضی فی ترک ابواب السلاطین، کیا آپ وہ محدث نہیں تھے جو شاگردوں کو نصیحتیں کرتے تھے کہ بادشاہوں کے دربار سے دور رہو. لو قلت اکرہت ذا باطل قد ذل حمار العلم فی الطین، اگر آپ نے کہا میں مجبور ہوا، غلط کہتے ہو. کتابوں اور علموں سے لد لدایا گدا کیچڑ میں پس گیا. صرت مجنونا بعدما کنت دواء للمجانین، او پاگل ہو گئے ہو جبکہ ایک زمانے میں جنون کی شفا آپ سے ملتی تھی. صرت مجنونا بعدما کنت دواء للمجانین. طالب علم کا علیہ کو خط دیا. علیہ نے جب خط پڑھا واستعبر، رونے لگا. واستعفى من الملک، اور استعفیٰ لکھ دیا بادشاہ کہ مجھے معاف کر دے. ابن المبارک نے میرا سینہ پھاڑ دیا. لا الہ